ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کو ہرگز فائدہ نہیں پہنچائیں گی اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولادیں، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولادیں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا، جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، ان کی خصلت اور عادت بھی آل فرعون جیسی ہے، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان لوگوں جیسی ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ ہماری آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پس اللہ نے ان کی پکڑ کر لی ان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ نے ان کی پکڑ کر لی ان کے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے سبب۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں، سخت سزا دینے والے ہیں۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، کفر کو اختیار کر لیا ہے، ستغلبون، کہ عن قریب وہ مغلوب ہو جائیں گے، وتحشرون الی جہنم، اور ان کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا جہنم کی طرف۔ وبئس المہاد، جو کہ رہنے کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق ان کے لیے نشانی ہے اس چیز میں کہ فی فئتین التقطا، جب دو گروہوں کو آپس میں ٹکرایا گیا، جب ان دو گروہوں کو جو آپس میں ٹکرائے، اس کے اندر ان کے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے۔ آیا کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ قد کان لکم آیا، تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے، عبرت ہے، فی فئتین التقطا، ان دو گروہوں میں جو آپس میں ٹکرائے تھے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَى، اور دوسرا گروہ کافرۃ، جو کہ کافر تھا، اللہ کا انکار کرنے والا تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ ان کو دیکھ رہے تھے یا تمہیں دیکھ رہے تھے دو گنا، یعنی اللہ ان کو دکھا رہے تھے دو گنا کر کے، اللہ ان کو دکھا رہے تھے دو گنا کر کے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالی تائید فرماتے ہیں اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس کے اندر عبرت ہے، اس کے اندر نصیحت ہے، لأولی الابصار، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات میں اللہ تعالی نے قرآن حکیم کی دو طرح کی آیات بیان فرمائی، اور پھر اس کے ماننے اور نہ ماننے والے لوگوں کی بھی دو قسمیں بیان فرمائی۔ قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک قسم ان آیات کی ہے جو بالکل واضح اور صاف اپنے مفہوم کو بیان کرنے میں بڑی ستھری، اور دوسری وہ آیات ہیں جو کہ متشابہات ہیں، ان کا مفہوم جو ہے وہ واضح، ان کا مفہوم واضح نہیں ہے، یا اس کی کیفیت لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جیسے برزخی حالات ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے اعضاء کے جو ہے وہ یہاں پہ تذکرے ہیں قرآن حکیم میں، اور وہ بالکل کسی پر واضح نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کو قبول کرنے والے بھی دو قسم کے، پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں الراسخون فی العلم، جو کہ علم کے اندر بڑے پختہ ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ یقولون آمنا، کہ ہم ان تمام قسم کی آیات، وہ چاہے محکم آیات ہوں، واضح ہوں، مستحکم ہوں یا متشابہات ہوں، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری ہمارے اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان کا حقیقی علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں
جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ پن ہے، دل کے اندر میل ہے، نفاق ہے، اب ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جو متشابہات ہیں ان کے اندر اپنی طرف سے کوئی تعویل کر کے لوگوں کے ایمان کو خراب کیا جائے، ان کے عقائد کو خراب کیا جائے۔ بات سمجھے نا جی؟ یہ دو قسم کی آیات اور دو قسم کے لوگ، ان کے ماننے اور نہ ماننے والے، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان فرمائے۔ البتہ کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں آمنا بھی، کہ یہ جتنی بھی آیات ہیں وہ ساری کی ساری کس کی طرف سے ہیں؟ ہمارے اللہ کی طرف سے ہیں، ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور ہم ان پر جو ہے وہ بلا تفریق، جو ہے وہ بغیر کسی افراط و تفریط کے ان پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ معزز سامعین، آج کی ان آیات طیبات میں دوبارہ پھر جو ہے وہ وہی وفد نجران، اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور ان کے نزول کی وجہ بھی وہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ بہت بڑے عظیم مفسر بھی ہیں اور مؤرخ بھی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ کا شان نزول جو ہے وہ ایک واقعہ بنا ہے، اس کی وجہ سے یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ اور وہ واقعہ یہ تھا کہ میں نے جو 3 لوگ آپ کے سامنے اسی وفد نجران کے بڑے بیان کیے تھے، ان کے نام بھی آپ کے سامنے عرض کیے۔ ایک تھا عبد المسیح، یہ ان کا سب سے بڑا پادری تھا، یہ ان کا سب سے بڑا سردار تھا، اور ایک اس کا مشیر تھا ہیثم السید، اور ایک معزز سامعین کا سب سے بڑا پادری تھا ابو حارثہ ابن علقمہ۔ ابو حارثہ ابن علقمہ کا ایک بھائی بھی تھا قرظ بن علقمہ، یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اسی سواری پہ سوار تھا جس پہ یہ پادری سوار تھا، دونوں بھائی ایک ہی سواری پہ تھے۔ راستے میں آتے ہوئے یہ ہوا کہ جب یہ مدینہ کی طرف ابھی آ رہے تھے، ان کی سواری کو ٹھوکر لگی اور یہ گر گئے۔ اب یہ قرظ بن علقمہ، اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا، اور وہ جملہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ تباہ و برباد کرے۔ اب یا بس الابعد، جو خیر سے دور رہنے والا ہے، اللہ اس کو کیا کرے؟ اسے ہلاک کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو خیر سے ہمیشہ دور رہنے والا ہے۔ مراد اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ وہ خیر سے دور ہے، یعنی عیسائیت سے دور ہے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا تو جو پادری تھا ابو حارثہ ابن علقمہ، اس کا بھائی، اس نے فوراً اس کو روکا، اور اس نے کہا کہ یہ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہم سارے اتنا جو ہے وہ ذلت کا شکار ہیں، اتنی تکلیف کا شکار ہیں کہ یمن سے مدینہ کی طرف سارے آ رہے ہیں، اور جو ہے یہ تکلیفیں بھی اسی کی وجہ سے ہمیں آ رہی ہیں۔ تو پھر اس پادری نے کہا کہ سن لو کہ وہ آخری پیغمبر ہیں اور ان کی نبوت کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، لہٰذا نبی کے بارے میں ایسے جملے کہنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی کا شکار کرنے کے مترادف ہے۔ تو قرظ تو ہل کے رہ گیا، اس نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر مناظرہ کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ پھر جو ہے وہ مجادلہ اور مناقشہ کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ جا کے اس کے دو زانو اس کے سامنے بیٹھ کر اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ تو پھر اس نے آگے ایک عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُلُوكِ أَعْطُونَا أَمْوَالًا كَثِيرًا وَأَكْرَمُونَا وَلَوْ آمَنَّا بِمُحَمَّدٍ لَآخَذُوا مِنَّا كُلَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، کہ ہمیں تو شاہ روم کی طرف سے، پاپائے روم کی طرف سے کثیر اموال اور زمینیں ملی ہوئی ہیں، وہ ہمارا اعزاز و اکرام کرتا ہے، اور اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تو ان تمام چیزوں سے ہم محروم ہو جائیں، گویا کہ ہم تو کنگال ہو کے رہ جائیں۔ اب قرظ کے دل کے اندر، جو اس کا بھائی تھا، اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ پتہ چل گیا کہ یہ کس وجہ سے حق سے محروم ہے۔ آخری پیغمبر پر اسلام لانے کی جو ہے وہ بڑی وجہ، اسلام نہ لانے کی وہ کیا ہے، اب اس کو پتہ چل گیا۔ اب اس نے گویا کہ وہاں پہ جا کے وہ سارا ان کا مناظرہ، مناقشہ اور وہ مجادلہ
اور مباہلہ جو ہوتے ہوتے رہ گیا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو جب یہ لوگ وہاں کفر کی حالت میں واپس لوٹنے لگے تو اسی پادری کا یہ بھائی قرظ بن علقمہ یہ صحابی رسول بن گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ آپ ہی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور آپ پہ نازل ہونے والی کتاب یہ اللہ کی سچی اور آخری کتاب ہے۔ میں اس بات کا جو ہے وہ آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا اور یہ مسلمان ہو۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ جو ہے وہ شان نزول ہے ان آیات طیبات کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر پر پختہ ہو گئے ہیں، جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ہرگز فائدہ نہیں پہنچائیں گے ان کے اموال اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، یعنی کل قیامت کے دن جب اللہ کا سامنا ہوگا، اللہ کے سامنے یہ پیش کیے جائیں گے تو اس وقت ان کی اولاد اور یہ مال و دولت جس کی وجہ سے یہ حق سے محروم ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اسلام سے دور ہیں، تو ان کو اللہ کے سامنے ان کے اموال یا ان کی اولادیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ معزز سامعین، یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن حکیم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ شعراء کے اندر، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اللہ کے ہاں اس دن کل قیامت کے دن ان کا مال اور ان کی اولاد کوئی نفع نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کے ہاں جو چیز قابل قبول ہوگی، اللہ کو جو چیز مطلوب ہوگی وہ تو قلب سلیم ہے، ایک صاف ستھرا دل اللہ کو یہ چاہیے ہے، کفر سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، حسد کینہ بغض سے پاک ہو، لوگوں کی نفرت سے پاک ہو، اس میں انسانیت کا درد ہو، لوگوں کی جو ہے وہ اس میں محبت ہو، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت اور دین کی محبت اور اخلاص کی دولت ہو، تقوی کی دولت ہو۔ ایسا دل اللہ کو چاہیے۔ یہ مال و دولت اللہ کے ہاں کوئی کارآمد نہیں ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین، دل کو صاف رکھنا چاہیے، دل کو انسانیت کی نفرت سے بھی صاف رکھنا چاہیے اور کفر و شرک سے بھی صاف رکھنا چاہیے۔ جہاں اللہ کی محبت ہو تو وہاں پہ انسانیت کی بھی محبت ہو۔ انبیاء جتنے بھی دنیا کے اندر آئے ہیں، سب سے بڑے واعظ تو یہی تھے، سب سے بڑے جو ہے وہ ناصح تو یہی لوگ تھے، انبیاء۔ معزز سامعین، ان کی امتیں جتنے بھی بڑی جو ہے وہ کفر کا شکار تھیں، جتنی بھی بڑی مشرک تھیں، لیکن لوگوں کے لیے ان کے دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ اپنے دل کے اندر انہوں نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی نفرت نہیں بٹھائی، ہمیشہ جو ہے وہ خیر خواہی کا جذبہ رکھا۔ اور یہی تعلیم ہمارے لیے بھی، یہی تعلیم ہمیں بھی ہے کہ ہم بھی انسانیت کا درد اپنے دل کے اندر رکھیں، انسانیت کی محبت رکھیں، اعزاز و اکرام کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور ساتھ ساتھ وہ صفات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی واضح طور پہ ہمیں بتلائی ہیں کہ تقوی کا ہونا، طہارت جو ہے وہ قلوب و اذہان کی ظاہری باطنی طہارت ہے، اور جو ہے وہ کفر شرک سے پاکیزگی ہے، اللہ کی محبت ہے۔ جب یہ چیز دل کے اندر آ جاتی ہے تو اس دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قلب سلیم۔ یہ قلب سلیم کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جب حق بات اس کے سامنے آتی ہے تو یہ فوراً قبول کر لیتا ہے، اور جو دل وہ سلیم الفطرت نہیں ہوتے، جو قلب سلیم نہیں ہوتے، ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب حق ان کے سامنے آتا ہے تو وہ ضد اور عناد کے شکار ہو جاتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے، وہ اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ ایسے دلوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ تو بہرحال معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کہ اس دن کوئی مال انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ وہی ہیں جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اب دیکھیں معزز سامعین، جہنم کا جو ایندھن ہوگا، ایندھن وہ چیز ہے جس سے آگے مزید آگ جلتی ہے،
تو جب انسانیت کی ہڈیاں، انسانیت کے اجسام و ابدان جو ہے یہ ایندھن بنے گے، آپ اندازہ لگائیے کہ تکلیف کا عالم کیا ہو۔ ایک یہ ہے کہ انسان کو آگ میں ڈال دیا جائے، ایک یہ ہے کہ آگ جو ہے وہ انسان کے جسم سے نکل رہی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔ اور آگے فرمایا کدأبِ آلِ فرعون والذین من قبلہم، ان کی خصلت، ان کی عادت وہ آل فرعون جیسی ہے اور ان لوگوں جیسی ہے جو ان سے پہلے گزرے، یعنی حق کو دیکھا، قبول، جو حق کو پہچان بھی لیا، حق کی معرفت بھی حاصل ہو گئی، حق کی جو ہے وہ تعارف بھی اس سے ہو گیا، اور کوئی اس سے جو ہے وہ اس کے پہچاننے میں انہوں نے چوک نہیں کھائی، لیکن اس کے باوجود حق کو قبول نہیں کیا۔ فرمایا والذین من قبلہم، اور اس سے جو پہلے لوگ تھے، پہلے لوگوں سے مراد جو پہلی اقوام، ٹھیک ہے نا، یہود و نصارہ جو پہلے دور میں گزرے تھے، اور اسی طرح آل فرعون ہو گئے، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم صالح، وہ ساری کی ساری اس سے اقوام مراد ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغام کو سنا اور پھر نبی کی بات کو سمجھا اور پہچان بھی لیا، لیکن قبول نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی عادت اور خصلت بھی انہی لوگوں جیسی ہے، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، پیغمبروں کے معجزات کو دیکھتے ہوئے بھی ان کو قبول تسلیم نہیں کیا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، بس پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، اور اللہ کی پکڑ ان بطش ربک لشدید، وہ بڑی سخت ہے۔ فرمایا واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کی سزا وہ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی پکڑ کر لیتے ہیں تو گرفت کے بعد اتنی مضبوط گرفت ہوتی ہے کہ پھر چھوڑتے نہیں۔ ہاں، ڈھیل اور مہلت یہ اللہ کی ایک عادت ہے، یہ اللہ کا رحم ترحم ہے، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، اللہ مہلت دیتے جاتے ہیں، لیکن اس ڈھیل اور اس مہلت کو اللہ کی کمزوری نہ سمجھا جائے، یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ گرفت کرنے پہ قادر نہیں ہے، وہ پوری طرح اس پہ قادر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قل للذین کفروا، اے میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، کفر کو اختیار کرنے کا انہوں نے تہیہ کر لیا ہے، تو ان کو کیا کہنا ہے ستغلبون، کہ تم عن قریب غالب آ جاؤ، تم اس کفر پہ اسی طرح دندناتے پھرو، مسلمانوں کو اسی طرح آنکھیں دکھاتے پھرو، ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک وقت آئے گا اور عن قریب وقت آئے گا، اور پھر عن قریب وقت آیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیں یہ یہاں سے جو ہے وہ بعض روایات کے مطابق یہ 9 ہجری کی باتیں ہیں، یہ جو وفد آیا تھا، بعض روایات کے مطابق یہ 10 ہجری کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم فتح ہو گیا، روم سارے کا سارا شاہ روم، یہ جس کے آگے انہوں نے قصے کہانیاں یا جس کے زعم میں مبتلا رہ کر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا کہ ہمیں وہاں سے تحائف آتے ہیں، اعزاز و اکرام آتا ہے، ان کی تو حالت کے کیا کہنے، جہاں سے یہ ساری چیزیں آتی تھیں وہی مفتوح ہو گیا تھا، وہی جو ہے وہ مغلوب ہو گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیے فرمایا ستغلبون، عن قریب تم کیا ہو جاؤ گے، تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا وتحشرون الی جہنم، ایک تو یہ کہ دنیا کے اندر مغلوب ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ کل قیامت کے دن جہنم میں ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، وبئس المہاد، جو کہ رہنے کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اور تمہارے لیے تو نشانی ہے اس چیز میں، اس واقعے میں کہ جب 2 گروہ آپس میں ٹکرائے تھے، یعنی 2 گروہ، 2 فریق ان کی آپس میں جنگ ہوئی تھی، تو فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک فریق تو وہ تھا جو اللہ کے لیے جہاد کر رہا تھا، اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، وأخرى کافرہ، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو کافر تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ خود اپنی آنکھ سے انہیں دگنا دیکھ رہے تھے۔ بھائی اس سے جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ اب دیکھیں بدر میں مسلمان بے سر و سامان، تھوڑی سی تعداد کے اندر صرف 313 ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ بدن جسموں کے اوپر پورا کپڑا بھی نہیں ہے، پاؤں میں پورے جوتے بھی نہیں ہیں، اور جو ہے وہ صرف 7 تلواریں لے کے آئے ہوئے، اور بالکل تھوڑا سا سامان،
لڑنے کے لیے جو ہے وہ سامان بھی موجود نہیں ہے، اور ادھر اس کے مقابلے میں کافروں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، اور وہ بالکل جو ہے وہ ایسے آلات حرب سے لیس ہیں کہ ایسے جو ہے وہ چٹکیوں میں ان کو ختم کر کے رکھ دیں۔ لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم رأی العین، مثلیہم رأی العین، کہ ہم نے ان کافروں کو مسلمانوں کی تعداد کو دگنا کر کے دکھایا، یعنی ان کے سامنے 313 نہیں تھے، ان کے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ تھے، اور صحابہ کو ان کو جو ہے وہ بالکل تھوڑا کر کے دکھایا۔ نہ صرف یہ کہ 1000 دکھلایا، بلکہ صحابہ کی آنکھوں میں ان کی تعداد کو بالکل تھوڑا کر کے دکھایا، اور اس کے مقابلے میں کافروں کو صحابہ کی تعداد بہت جو ہے وہ زیادہ کر کے دکھائی، اور نفسیاتی برتری حاصل ہو گئی نا، اب نفسیاتی طور پہ وہ مغلوب ہو گئے، اور ادھر مسلمانوں کو صحابہ کو نفسیاتی طور پہ غلبہ حاصل ہوا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ باقی جو ہے وہ مدد فرشتوں کی صورت میں اترنا، اللہ کی تائید کا نازل ہونا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن نفسیاتی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یوں برتری عطا فرمائی۔ تو فرمایا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یعنی مال و دولت اور اسی کے اوپر سارے کے سارا تکیہ لگا کے بیٹھے رہنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ساری مادی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو روحانی چیزوں کی بھی بڑی قدر ہے، اور اس طرح کہ اللہ دشمنوں کی تعداد کو کیا کیا ہے، کم کر کے دکھلایا ہے، اور دشمنوں کی نظروں میں اللہ نے ان حق پرستوں کی تعداد کو بہت زیادہ کر کے دکھلایا۔ فرمایا قد کان لکم آیا، تمہارے لیے تو نشانی ہے اس واقعے میں بھی، فی فئتین التقطا، جب دو گروہ آپس میں ٹکرائے تھے، ان کی جنگ ہوئی تھی، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے لیے جنگ کر رہا تھا، اور وأخرى کافرہ، دوسرا گروہ وہ تھا جو کفار مکہ پر مشتمل تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ خود اپنی آنکھ سے انہیں دگنا دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کس لیے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، ایسے واقعات میں عبرت ہے، نصیحت ہے، کن کے لیے؟ وہ آنکھیں رکھنے والوں کے لیے، اور ان آنکھوں سے مراد کون سی آنکھیں ہیں؟ دل کی آنکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی آنکھیں نصیب